سر ایک تو آپ نے جو جرگہ بلایا تھا کرم کا، اس کے بعد شاید یہ بہت بڑی ایک ایکٹیویٹی ایسی ہوئی، اب میسج اس سے کیا گیا اور اس سے حاصل کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کل آرمی چیف پشاور آئے تھے اپنی وزٹ پہ، اور انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کے کچھ پارٹی کے لیڈران کو دعوت دی تھی، جس میں گئے تھے، میں بھی موجود تھا اور باقی پارٹی کے لیڈران بھی موجود تھے۔ اس میں مختلف ایشوز پہ ڈسکشن ہوئی، خاص کر سیکورٹی سچویشن پہ ڈسکشن ہوئی کہ سیکورٹی سچویشن پہ، اور اس میں ایک چیز تو بالکل کلیئر تھی، جیسے آپ نے بھی احمد ولی صاحب کی بات کی یا پاکستان پیپلز پارٹی کا رابطہ ہے، تو ہم نے آلریڈی یہ کہا ہے کہ نیشنل پلان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، زیرو ٹالرنس ہونا چاہیے جو اس وقت جو ہے وہ دہشت گردی ہمارے صوبوں میں کر رہے ہیں، اور خاص کر جو اکراس دی بارڈر افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بات کی ہوئی، اور اس میں انہوں نے بڑا کلیئر کہا آرمی چیف صاحب نے کہ کوئی آپریشن نہیں ہوگا، لیکن جہاں پر کچھ جگہوں پہ جہاں پر حالات خراب ہیں وہاں پر جو ہے ٹارگیٹ جس ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بیس پہ جو ہے وہ آپریشن کا ہے یا ایک ریئیکشن جو ہے وہ کرتے ہیں کہ جہاں پر لوگ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، قانون کو نہیں مانتے، ڈیفینیٹلی اس کے اوپر تو ہے وہ ہوگا، اور اس میں کرم کے حوالے سے بھی ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں کہ جو ڈائلاگز جو جرگے ہو رہے ہیں اس سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا تھا، جب تک وہاں پر ایک اسٹرکٹ ایکشن نہیں ہوتا، اور اس میں جب تک فیڈرل گورنمنٹ اور فوج اس میں انٹرفیئر نہیں کرتی، چیزیں نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں، پولیس ہماری بڑی بہادر ہے، بڑی قربانی دی ہیں، لیکن جب تک آپ ان کو اکوپ نہیں کریں گے، یہی بات ہوئی۔ دیکھیں، 500 ارب روپے وفاق نے 1% آف NFC وارڈ میں گورنر صاحب اس پہ آ رہا ہوں، یہ جو 1% آف NFC وارڈ ہمیں ملتا ہے، ٹوٹل ابھی تک جو فگر ہے وہ ہے 4870 ملین، یہ ٹوٹل کتنی رقم ہے جو ابھی تک KP حکومت کو مل چکی ہے دہشت گردی کی مد میں؟ یہ تو ابھی جو ہے یہ جو آپ کے پاس یا میرے پاس جو ریکارڈنگ کوشچن اسمبلی میں ہے وہ تو تھوڑے عرصے پہلے کا ہے، آج تک جب آپ سے بات کر رہا ہوں 520 ارب روپے ملے ہیں۔ کیا پولیس کی تنخواہیں بڑھی ہیں، اکوپمنٹس ملی ہیں، گاڑیاں ملی ہیں، اسلحہ ملا ہے، گیجٹس ملے ہیں، کوئی لیب ان کے لیے بنے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں آپ جا کر نیا کو لڑیں، وہ پیسے گئے کدھر؟ ہم جب سوال کرتے ہیں صوبائی حکومت کے پیسے آپ نے اپنے عیشوں پہ خرچ کیے ہیں، آپ نے اپنے گھروں پہ خرچ کیے ہیں، بگڑوں پہ خرچ کیے، کیا کیے ہے؟ کیونکہ ہماری پولیس تو لڑ رہی ہے، نیتو ہاتھوں لڑ رہی ہے اپنے ملیٹنٹس کے ساتھ، آپ کہتے لڑو لیکن آپ کو پیسے نہیں دے رہے، وفاق سے آپ پیسے لے آئے ہیں، وہ اپنے کدھر کیے ہیں؟ جب ہم سوال کرتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں ہم سے سوال کیوں کرتے ہو؟ سوال تو ہم کریں گے، ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسے جب آپ کھائیں گے، جیبوں میں ڈالیں گے تو سوالات تو ہوں گے۔ ٹھیک، تو گورنر صاحب اب یہ بتائے گا آج یہ جو کل پوری بریفنگ ہوئی، پوری ایک ایکسرسائز ہوئی، اس کا کرکس کیا نکلا؟ اب آگے کیا ہوگا؟ دہشت گردی کے خلاف جنگ کیسے لڑی جائے گی اور نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد تیز تر کرنے کے لیے کیا ہوگا؟ کیا دیکھیں، دو چیزیں ہیں، اس سے پہلے بھی آپریشنز ہوئے ہیں، امیر حیدر ہوتی صاحب بھی وہاں پر موجود تھے 2008 سے 13 تک جب پاکستان کی پارٹی اور MP کی اتحادی حکومت تھی، اس میں آپ دیکھیں کہ ہمیشہ پولیٹیکل انگیجمنٹ ہوئی، پولیٹیکل پارٹیز کو ہم بول لیا، جو کام میں نے گورنر ہاؤس میں آل پارٹیز کانفرنس کی، یہ چیز ایگزیکٹو اور پروونس کو چاہیے طور کرتے ہیں۔ آپ اگر آج دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، آپ صوبے میں امن لے کے آ رہے ہیں، آپ نے پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کرنا ہے۔ آج تک مجھے بتائیں کہ صوبائی حکومت نے کون سی پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کیا ہے کہ ہم یہ صوبے میں امن کے لیے مل کر کام کریں یا ترقی کے لیے کام کریں، کوئی ایسی چیز کریں، کسی کو بھی نہیں کیا۔ لہٰذا بات چیز تو بالکل میجورٹی پولیٹیکل پارٹیز ہے کہ ہم فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ہم اس صوبے میں امن چاہتے ہیں، ہم دہشت گردی پہلے بھی ہم نے بہت سے دہشت گردی دیکھی ہے، ہم اس صوبے میں اور جو ہے یہ صوبہ مکمل نہیں ہو سکتا، ہم امن کے لیے جو ہے اپنے سیکورٹی فورسز سے شانہ بشانہ کرتے ہیں۔